ماشاءاللہ علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب بیٹھے ہیں۔ حضرت تجارتی اور معاشی سرگرمیاں بھی رمضان المبارک میں بڑھ جاتی ہیں، تو یہ کیا برکت کے باعث ایسا ہوتا ہے یا کوئی آزمائش ہے، کوئی چیلنج ہے انسان کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً دو پہلو آپ نے ذکر کیے ہیں اور دونوں پہلو اس میں شامل ہوتے ہیں۔ بالکل سے البتہ جو برکت کا پہلو ہے وہ یقیناً قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ماہ رمضان المبارک کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بلکہ جیسے علامہ صاحب نے خطبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بسلسلہ استقبال رمضان کے ابتدائی الفاظ بھی آپ کے سامنے پڑھے تو اس میں لفظ مبارک خود موجود ہے کہ قد اظلکم شہر عظیم مبارک، یعنی ایک تو عظیم کہہ کے اس کی عظمت کی طرف اشارہ کر دیا اور مبارک کہہ کے اس کی برکت کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس میں برکتیں ہی برکتیں۔ اور اس اگر خطبہ استقبال رمضان کو جو زبان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہوا، اگر آپ ایک جملہ اس میں نوٹ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ وَفِي رِوَایَةٍ يَزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، کہ اس مہینے میں مومن کے رزق میں برکت کر دی جاتی ہے۔ واہ سبحان اللہ، یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان زندگی کے تمام طبقے، تمام شعبے جات سے تعلق رکھنے والے لوگ محسوس کرتے ہیں۔ اچھا اس میں یہ پہلو نہیں ہے کہ انسان کے اوپر کوئی بہت زیادہ دولت کی بارش ہو تو ہمارے ہاں اس کو برکت کہا جاتا ہے۔ صحیح، جس مال میں اللہ نے آپ کو، جس چیزوں میں اللہ نے اسباب میں آپ کو رکھا ہوا ہے، وہ اس طریقے پر ہو جاتے ہیں کہ اس میں ماہ رمضان المبارک میں برکت ڈال دی جاتی ہے، وہ آپ کے لیے کفایت کر جاتے ہیں۔ آپ کے سحری کے دسترخوان پہ کچھ موجود ہوتا ہے، آپ کے افطاری کے دسترخوان پہ کچھ موجود ہوتا ہے، آپ کے لیے نئے کپڑے سلانے کے جو ہے وہ اسباب مہیا ہوتے ہیں، آپ کے لیے جو ہے وہ نئی نئی خوشیاں جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہیں۔ تو یہ جو برکت کا پہلو ہے اس مہینے کے اندر وہ یقیناً جو ہے وہ موجود ہے۔ اور پھر اس میں آگے ہم اس پر بات بھی کریں گے، لوگوں کا دل ایک مائل ہوتا ہے کہ وہ مواسات کا اس کو مہینہ بنا کر لوگوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو اپنے سحر میں شامل کر رہے ہوتے ہیں، افطار میں شامل کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو تحفے تحائف دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہے کہ وہ برکت کا جو سما ہے وہ یقیناً جو ہے پورے عالم اسلام میں ماہ رمضان المبارک میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ رہی بات آزمائش کی، تو آزمائش تو آپ یہ سمجھ لینا کہ آزمائش تو لینے اور دینے دونوں صورتوں میں اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر آپ کے پاس مال زیادہ ہے تو بھی آزمائش ہے، اگر نہیں ہے تو یہ بھی آزمائش ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک کے اندر جو رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے یا ماہ رمضان المبارک میں جو انسان کے مال میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہ برکت کا سما تو ہے ہی، مگر ساتھ ساتھ یہ آزمائش بھی بنتا ہے کہ انسان کیا ان نعمتوں کی قدر کر رہا ہے یا نہیں۔ ایک آدمی کاروبار ٹھیک ٹھاک کر رہا ہے لیکن ماہ رمضان میں پان گٹکے چبا رہا ہے، روزے نہیں رکھ رہا ہے، یہ نعمتوں کی ناقدری ہے کہ آپ نے روزہ ہی نہیں رکھا ہے۔ ایک انسان کو جو ہے وہ اللہ پاک مال دے رہا ہے اور وہ دوسرے غریبوں کا خیال نہیں رکھ رہا ہے، آپ اس آزمائش کے اندر ناکام ہو رہے ہیں۔ تو ایک انسان ہے وہ مال بڑھانے کے لیے ملاوٹیں کر کے کہیں شربتوں میں، کہیں کھانوں میں، کہیں مسالہ جات کے اندر وہ ملاوٹیں کر کے اس کو برکت سمجھ رہا ہے، اگر تو یہ اس کی آزمائش ہے۔ علامہ صاحب ایک سوری آپ کا کلام بالا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مختلف انواع و اقسام دستر پہ خصوصی طور پہ رمضان میں ایسا نہیں محسوس ہوتا منو سلوہ اترے ہوئے، اور انسان کتنا بد نصیب ہے کہ ان نعمتوں کی ناقدری کرے اور منہ اس کا تمباکو سے بھرا ہوا ہے رمضان میں۔ تو اس لیے یہ دونوں چیزیں ہیں۔ آپ نے جو نقشہ کھینچا ہے افطار کے ٹیبل کا، یہ دسترخوان کا، اس کے رنگ دیکھیں، جو پورے سال میں نہیں ہوتا وہ اس سال میں ہوتا ہے، یعنی اس مہینے میں ہوتا ہے، یعنی برکت کا یہ سما ہوتا ہے افطار میں، سحر میں، نئے نئے کپڑے، نئی نئی چیزیں۔ لیکن اس کے ساتھ اگر انسان اس آزمائش میں ناکام ہو جائے، اور وہ جو حضور نے فرمایا جس نے اس مہینے کو پایا اور اپنی بخشش نہ کرا سکا، ہلاکت ہے اس کے لیے، تو وہ آزمائش میں پھر ناکام ہو جائے۔